جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر بزم قرآن میں، اور ہم لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ شرعی مسائل کے سیگمنٹ ہے، کوئی فقہی سوال ہے، شرعی سوال ہے، ذہن میں کوئی الجھن ہے، آپ کال کیجئے، ہم سے سوال کیجئے، مفتیان کرام دیں گے آپ کے لائیو ٹیلی فون کالز کے جوابات۔ جی کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتے رہے۔ جی سلمان بات کر رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں۔ میں کہہ رہی ہوں میری نواسی ہے، ذرا وہ دھیان نہیں دینی، پڑھنے میں ذرا کمزور ہے، صحیح، اس کے لیے کیا پڑھ کے اس کو دم کیا جائے؟ سورۃ یاسین پڑھ۔ چلیں انشاءاللہ بالکل بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا سوال؟ جی میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ اگر نماز تسبیح جو نماز تسبیح جو پڑھی جاتی ہے، اچھا جی جی سن رہے ہیں جی، تو اس میں جو ہے یہ ہے کہ اگر ثنا اور قرات کرنے کے بعد سورت ملا کے جو ہے وہ تسبیحات پوری پڑھ لی جائیں 25 مرتبہ ایک ہی رکعت میں، تو کیا ایسے کرنا ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ اور کوئی تو سوال نہیں ہے آپ کا؟ ایک اور پھر تو نہیں آئیں کال پہ آپ؟ جی ایک پہلے سوال کیا تھا کہ چلیں لکھ لیا ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ساری تسبیحات ایک ہی رکعت میں پڑھ لی۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ؟ مجھے یہ سوال پوچھنا، جس سے کہ ہم نا اوپر رکھا ہوا تھا قرآن صاحب نیچے اتار رہے تھے، وہ گر گئے، اس کا کیا حدیہ ہوگا؟ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ نا رمضان میں جن کا انتقال ہو جاتا ہے کیا وہ جنت میں جاتا ہے رمضان کے بعد؟ اچھا اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن چھوڑ کے قضا ادا کر لیں، تو اس کا کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح۔ چلیں ایک اور کالر، السلام علیکم۔ سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ نفل چھوڑ کر جو ہے جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے بیٹا، ایسی دو بڑی بڑھایا ہے 90 سال عمر ہے میری، اما کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات، کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہم۔ میں بیٹا ایسی دو میاں بیوی ہے، سب بچہ بیٹا چھوڑ کے چلے گیا تھا۔ بیٹا چھوڑ کے چلا گیا؟ ہاں جی، انگلینڈ ہوں ماجسٹر 3 سال ہو گئے، سڑنا کوئی رابطہ نہیں چلا، اور کب والی بات کی۔ اوہو، کیوں چھوڑ گیا آپ دونوں کو؟ کوئی پتہ نہیں بیٹا، ہوں اسی آج رکھے بیٹھے سی دوپہرے روزے رکھ رہے، ڈاکٹر نے منع کیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اسماعیل بھی بتا دیجئے گا کیا کہ چھوڑ کے چلا گیا، آپ نے ہر طرح سے محبت کی، خیال رکھا، لیکن چلیں وہ سمجھ گئے، انشاءاللہ بتائیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال؟ ہیلو جی کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے حیض کے آخری جو روزے کے آخری ایام ہیں وہی میرے حیض کے ایام ہیں، تو میں کوئی ٹیبلٹ کھا کے یہ طاقت لاتے ہیں لیلۃ القدر کی رات صحیح ہے، کرنا چاہتی ہوں؟ صحیح ہے، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو راتیں مل جائیں اور آپ عبادت، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم، ہلو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہاں جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہماری شادی کو نا 6 سال ہو گئے ہیں، تو اولاد واسطے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا اولاد نہیں، چلیں ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ موبائل میں جو لون لیتے ہیں جی کریڈٹ، تو اس میں جو ہے اوپر مطلب سود بھی کٹتا ہے جب آپ بیلنس ڈلواتے ہیں؟ ٹھیک ہے بتا دیں گے آپ کو، بتا دیں گے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے سوال یہ ہے سر کہ رمضان کے روزے میں بال نکالنا یا ناخن کاٹنا منع ہے کیا؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ ہلو چلیں کوئی بات نہیں، اگلا جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ نماز اگر ہم مسجد کے اندر دو کالر ایک ساتھ آ رہے ہیں، جی کیا سوال ہے؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے جناب آپ کا؟ سر جی اگر ہم مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور نماز چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نماز کے دوران جاتے ہیں اندر تو ایک سجدہ ہو چکا ہے، دوسرا بھی ہو رہا ہے، تو ہم اس سجدے میں شامل ہو جائیں یا رکعت کا انتظار کریں؟ ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے، اچھا سوال۔ چلیں ایک اور کالر، السلام علیکم۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ نماز قصر کا طریقہ ہے کیسے پڑھنی چاہیے اور کتنا سفر ہو تو نماز قصر واجب ہو؟ بالکل بتاتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے کو 8 مہینے ہو گئے, وہ جیل میں ہے. جیل میں؟ اچھا جی, تو جب اس کی ضمانت بھی منظور ہو چکی ہے, جج کے سامنے جب جاتے ہیں تو وہ اس کے مچلکے لی لیتے ہیں, اچھا کر دیتے ہیں. جی یہ سوال آپ کا لکھ لیا ہم نے, آپ پہلے آ چکی ہیں, لکھ لیا. ایک اور کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے کی تقریباً تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے. آپ کے بیٹے کی تنخواہ 1 لاکھ روپے؟ 1 لاکھ ہے, لیکن مہینے میں تقریباً 20,000 روپے جو ہے وہ BC کے دے دیتا ہے, کمیٹی کے. صحیح ہے. باقی سارا خرچہ اس کا جو ہے وہ گھر میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو 6 مہینے ہو گئے تقریباً اس کو BC دیتے ہوئے 2 لاکھ روپے کی BC اس کی نکلی ہے. صحیح. لیکن باقی ابھی بغیر رہتے تو اس کی زکات ہے یا نہیں؟ بات سمجھ نہیں آئی بھائی آپ. 2 لاکھ کی BC نکلی ہے 6 مہینے پہلے؟ نہیں, 6 مہینے پہلے اس نے BC ڈالی تھی. BC ابھی نکلی ہے لیکن اس کے پیسے اس نے بھرنے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی, کمیٹی ڈالی تھی لیکن کمیٹی ابھی جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو اس پر کیا زکات دینا جائز ہے یا کیا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے, وہ ایکسپیکٹڈ اماؤنٹ ہے, آنا ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے, جوابات کی طرف آئے مفتی صاحب. وہ ظاہر 2 لاکھ روپے آنے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں اس پہ زکات ہے یا نہیں ہے. جی مفتی صاحب. جوابات پر آنے سے پہلے بس میں ایک بات عرض کروں, اس موضوع کو کنکلوڈ کروں. جی جی. کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا جیفا, دنیا مردار ہے, و طالب و کلاب. اچھا. اور اس کا تلاش کرنے والا نا کتا ہے. اچھا. کتا کا ہے سلمان بھائی؟ کیوں کہا گیا؟ جی اچھا, علماء فرماتے ہیں کہ جو ہے نا مردار کوا بھی کھاتا ہے. کتے کی مثال کیوں دی؟ تو کہا کہ کوا جو ہے وہ دن میں کھاتا ہے, رات میں نہیں کھاتا. ایک کتا دن رات لگا رہتا ہے. پھر فرمایا کہ جی جی آپ دیکھ لیں ہر بندہ دنیا. اچھا کوا جو ہے نا وہ گوشت کھاتا ہے, ہڈی چھوڑ دیتا ہے. کتا جو ہے نا ہڈی بھی ہڑپ کر جاتا ہے. یہ بھی کھاؤ. جی اچھا, ایک بات اور بھی ہے کہ کتا جو ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر کوا مرا ہوا پڑا ہے تو کوا نہیں کھائے گا اسے. کتا مرا ہوا پڑا ہے نا, نہیں چھوڑے گا, اپنے بھائیوں کو کھا جائے گا. اچھا تیسرا آخری بات چوتھی کہ کوا جب کسی چیز کو دیکھتا ہے نا مردار کو تو کائیں کرتا ہے, سب کو بلاتا ہے, سب کو ملا کر اس میں شامل کرتا ہے. اور کتا کسی کو آنے نہیں دیتا, اکیلا ہڑپ کر جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل اسی لیے فرمایا کہ دنیا کا طالب جو ہے وہ کتے کی مانند. بالکل صحیح. بالکل. اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ و معمول فرمائے. اچھا یہ کہا کہ 15 سے 20 سال کے روزوں کی قضا ہو گئی, تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں اگر ہمت آپ میں ہے اور ظاہر ہے کہ یہ لاپرواہی سے غالباً آپ نے چھوڑے یا نہیں رکھا آپ نے, تو 15 سے 20 سال آپ نیت کر لیں کہ میں جتنے کی روزے چھوٹے ہیں, دیکھیں سال کے 30 روزے ہیں, اب 15 اس کو 15 یا 20 سے ملٹیپلائی کر دیں 30 روزوں کو, تو حساب کتاب سامنے آ جائے گا. تو کوشش کریں کہ گاہے بگائے جتنی ہمت ہے تو روزوں کی قضا کرتی جائیں. لیکن دیکھیں کہ بالکل ہی ہمت نہیں ہے, اب میں نہیں رکھ سکتی ہوں خدا نہ خواستہ, تو پھر کم از کم یہ کر لیں کہ اس کا فدیہ وغیرہ ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلا دیں, یا 170 یا 175 روپے کسی غریب کو دے دیں. اور صاحب جو روزے جان کے چھوڑے اس کا قضا ہوگی یا کفارہ ہوگی؟ توبہ بھی ہوگی, قضا بھی ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, توبہ بھی ہے, قضا بھی ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. اچھا ایک یہ کہا کہ 12 سال کا پوتا ہے تو اس کے پیچھے تراویح پڑھنا, غالباً 12 سال کا پوتا ہے لیکن وہ بالغ نہیں ہے. اگر بالغ نہیں ہے تو نابالغ کے پیچھے بالغین کی تراویح نہیں ہوگی, تو ہاں انہیں نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں یہ ہے کہ وہ 12 سال کا ہے, اس کے پیچھے 12 سال کے لڑکے ہیں, 11 سال کے, 10 سال کے, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کے پیچھے بالغ نہ ہو. اور ایک سوال یہ ہوا کہ رشتے کا مسئلہ ہے, اللہ رب العالمین کرم فرمائے آپ کی بیٹی کے لیے, جنہوں نے بھی رشتوں کے مسئلوں کے لیے کہا, اللہ رب العالمین سب کو اچھے رشتے عطا فرمائے. یا لطیف یا اللہ, نماز کی پابندی کے ساتھ فجر اور عصر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں. بیٹا شادی کے بعد ناراض ہو کر چلا گیا تو ماں اس کو راضی کریں, آپ ایسے رویے نہ رکھیں کہ وہ بھاگ جائے. اور میں بیٹے سے بھی کہوں گا کہ ماں کی دعا سب کچھ ہے, ماں کی رضامندی سب کچھ ہے, تو آپ پلٹ آئیں اور اپنی ماں سے معافی مانگیں. نہیں بھی آ سکتے, نہیں رہ سکتے, تو آپ گاہے بگائے آ کر خبرگیری کیا کریں. جی
ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ اگر دن میں 9 یا 10 بجے نفل پڑھوں تو نیت میں کس وقت کا نام لوں؟ دیکھیں یہ جو 9 یا 10 بجے کا وقت ہوتا ہے یہ عام طور پہ اشراق اور چاشت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت اگر آپ اشراق اور چاشت کے نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھ لیں، یہ اولا ہے، افضل ہے۔ اور اشراق اور چاشت کے علاوہ اگر ویسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے ویسے ہی نفل پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور جہاں تک وقت کی بات ہے تو نیت تو ویسے بھی دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، اور زبان سے کہنا ہو تو آپ اشراق کے نفل ہیں تو اشراق کہہ دیں، چاشت کے نفل ہیں تو چاشت کہہ دیں، اور اگر ویسے ہی نفل پڑھ رہے ہیں تو کہہ دیں نفل پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے منہ طرف خانہ کعبہ شریف۔ ٹھیک ہے۔ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ کیا اعتکاف کی نیت عربی میں کرنی ہوگی یا اردو میں بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسا کہ ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی زبان سے بھی کر لے تو افضل ہے۔ تو اصل نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، تو دل کا ارادہ تو عربی اردو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دل کا ارادہ ہے وہ آپ کے دل کا ارادہ ہے۔ تو باقی زبان سے جہاں تک بات ہے، آپ عربی میں اگر نیت کرنا چاہیں تو عربی میں بھی کر سکتی ہیں، اردو میں کرنا چاہیں اردو میں بھی کر سکتی ہیں، پنجابی میں بھی کر سکتی ہیں، کسی بھی زبان میں نیت کی جا سکتی ہے۔ پھر ایک بہن نے سوال پوچھا کہ طاق راتوں میں اگر مخصوص ایام آ جائیں تو اب کیا کریں؟ دیکھیں طاق راتوں میں اگر مخصوص ایام آ جائیں تو نماز پڑھنا منع ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا منع ہے۔ باقی جو اذکار ہیں وہ اذکار پڑھے جا سکتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ 6 کے 6 کلمے پڑھے جا سکتے ہیں، استغفار کیا جا سکتا ہے، درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، الاسماء الحسنی جو اللہ کے پاک نام ہیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بھی وہ آیات جن کے اندر دعا کا مفہوم ہو اسے بھی وظیفے کے طور پہ، ورد کے طور پہ، دعا کے طور پہ پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت بطور تلاوت منع ہے، اسے چھونا منع ہے، اور نماز پڑھنا منع ہے۔ شوہر اور بیوی کی محبت کے لیے کیا کیا جائے حضرت؟ شوہر اور بیوی کی محبت کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اختیار کیا جائے، سبحان اللہ۔ اور اس کا طریقہ کیا، کیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شوہر رہتے تھے، اور کیسے عائشہ صدیقہ بحیثیت بیوی کے اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو وسوسے ہیں نا قبلہ علامہ صاحب، یہ دلوں کو گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، تو یہ جو ارد گرد کے لوگ سکھانے پڑھانے والے ان سے فاصلہ کریں، اور جادو بھی اثر کرتا ہے، اور سورہ ناس جو نازل ہوئی، سورہ فلق، وہ جادو کی وجہ سے ہی نازل ہوئی، تو ان چیزوں سے گریز کیجئے، نماز پڑھیے، اللہ سے مدد مانگیے گھر کے لیے، اور کوشش کیجئے کہ قرآن کریم کے مطالعے کے ساتھ ساتھ جو خاص اوراد و وظائف ہیں ایسے جو آپ کے مستند علماء یا آپ کے مرشد دیں ان کو پڑھیے، بازاری کتابوں کو یا بازاری لوگوں سے نہ پوچھیے۔ بالکل۔ اچھا، اولاد اپنے ماں باپ سے بے رخی کرے اور وفات کے وقت ماں معاف کر دے تو کیا معافی ہو جائے گی؟ حضرت بات یہ ہے سادہ سی کہ اولاد ایسی حرکت ہی کیوں کرے؟ قرآن تو فرماتا ہے نا کہ نہ ان کو جھڑکو، اور ولا تقولوا لهما اف، ان کے اف بھی نہ کہو، اور اف کے لفظ کے معنی کیا ہوتے؟ ان کی دل آزاری نہ کرنا۔ اولاد کو تو یہ لازم ہے کہ وہ واقعی اگر یہ چاہتی ہے کہ وہ فلاح و فوز سے اس کی زندگی گزرے اور اس کا اپنا خاندان بھی کامیاب رہے، آگے اس کی اولادیں بھی اس کی عزت کرے، تو ماں باپ کی عزت جتنی کر سکتا ہے وہ کہے کہ الجنت و تحت اقدام الامہات، کے ماؤں کے پاؤں کے نیچے تو جنت ہے۔ اگر تم جنت کو یہاں ناراض کرتے ہو، اس کے بعد ماں تو بہت فراغ دل ہوتی ہے، اور ماں کی تو بات ہی کچھ نہیں ہے۔ بس سادہ سی بات یہ ہے کہ ماں اگر معاف کر دیتی ہے نا تو اس سے بڑھ کے نعمت کوئی نہیں ہے۔ لیکن کیا بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرے اور وہ دنیا سے ناراض جائے۔ اب بھی وقت ہے ہمارا کہ ہم جو خدمت کر سکتے ہیں ان کی کریں۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ نماز میں بھائی نے کہا کہ بھول ہو جاتی ہے اکثر، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، نماز میں اگر آپ کو خدشہ ہے کہ بھول ہو جاتی ہے تو نماز سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اللہ کی پناہ طلب کریں، اور اس کے بعد اگر بار بار یہ چیز ہوتی ہے نا تو ذہن سے جھٹک دیں، اب اس کی طرف بالکل بھی نہ جائیں، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ بھول وغیرہ، یہ وسوسے وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ شیطان یہ کام کرتا ہے کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے نا تو اسے مختلف کاموں میں لگا دیتا ہے، مختلف خیالات میں لگا دیتا ہے، تو لہٰذا انشاءاللہ اعوذ باللہ وغیرہ پڑھیں گے اور لا حول شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے کافی فرق پڑے گا۔ اور نماز کے دوران اگر یہ چیزیں آئیں تو بالکل خیال نہ کریں، اس بھول کو، وسوسے کو جھٹک دیں، انشاءاللہ یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ بھائی نے کہا کہ نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہوں، کوئی صورت نہیں پڑھتا۔ ویسے ایک صورت متعین نہیں کرنا صحیح نہیں ہے، مختلف صورتیں پڑھا کریں، لیکن اگر ایک ہی صورت یاد ہے تو اور صورتیں سیکھنے کی کوشش کریں، جب تک نہیں سیکھی
اسی کو پڑھ لیں. لیکن حدیث پاک میں یہ بھی کسی نے محبت کی وجہ سے سورہ اخلاص کو پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی. اچھا اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا, بھائی نے کہا کہ پہلے روزے رکھتے تھے اور اب نہیں رکھتے, وجہ پوچھی تو کہا کہ یورک ایسڈ جو ہے نا وہ بہت بڑا ہوا ہے. دیکھیں یورک ایسڈ جو بڑا ہوا ہے یہ کوئی ایسی بیماری نہیں خدا نہ خواستہ کہ جس میں آپ کے روزے چھوٹ جائیں. تو میرے بھائی ہمت کریں, سومو تصحو, حدیث پاک ہے کہ روزہ رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرمائے گا. تو اب کسی کی باتوں میں نہ آئے, ہمت ہے تو روزے رکھیں, ورنہ اگر ابھی نہیں رکھیں گے تو بعد میں آپ کو قضا کرنی پڑے گی. تو بعد میں قضا کرنے سے بہتر یہ کہ آج آسان ہے کہ آپ اسے رکھ لیں, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب کے ساتھ روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے. اور کوئی آپ کو یعنی عام دنوں میں کہیں نا روزہ رکھنا تو اتنا آسان نہیں ہے, تو مشکل ہوتا ہے. تو آپ کے لیے آسانی اسی میں کہ ابھی سے رکھ لیں. ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ کیا فون پر طلاق ہو جاتی ہے؟ جی بالکل فون پر طلاق ہو جاتی ہے. جس طرح ویسے زبان سے کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے براہ راست, تو اسی طرح اگر کسی نے فون پہ طلاق دی تو فون پہ بھی طلاق ہو جائے گی. اور یہ طلاق تو وہ چیز ہے کہ اگر مذاق میں بھی کوئی طلاق دے تو مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے, لہذا مذاق میں بھی یہ لفظ زبان پہ نہیں لانا چاہیے. ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ نماز میں درود ابراہیمی کی جگہ کوئی اور درود شریف پڑھ لیں. تو دیکھیں ہم یہ کہیں گے کہ درود ابراہیمی پڑھنا نماز میں سنت ہے تو نماز میں درود ابراہیمی ہی پڑھیں, اور اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اور کوئی درود شریف بھی پڑھیں تو آپ درود ابراہیمی کے ساتھ اس کو ایڈ کر لیں, لیکن درود ابراہیمی نہ چھوڑیں. پھر ایک بہن نے سوال, اگر چھوڑ دیا ہے کوئی اور درود پاک پڑھ لیں نماز تو ہو جائے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چونکہ سنت درود ابراہیمی پڑھنا ہے, ترک سنت ہے, سنت ترک نہ کریں, افضل یہی ہے. پھر ایک بہن نے سوال پوچھا کہ صلاۃ التسبیح میں ساری تسبیحات اگر ایک ہی رکعت کے اندر پڑھ لیں, وہ الگ الگ تعداد فکس ہے رکعت میں, ساری ایک ہی میں پڑھ لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز تو بالکل ہو جائے گی, اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں, لیکن چونکہ اس کا جو مسنون ہے, جو اصل طریقہ ہے سنت, وہ طریقہ وہی ہے کہ آپ ہر رکعت کے اندر الگ الگ جو تعداد ہے تو آپ اس کے مطابق پڑھیں. باقی اگر ایک میں بھی کسی نے پڑھ لی ہے, فگر پورا کر لیا, تو نماز تو بہرحال ہو گئی ہے. پھر ایک بہن, حضرت وہ بہن نے کہا کہ نواسی پڑھنے میں کمزور ہے. نوافل تو نہیں, نواسی ان کی ہے پڑھنے میں کمزور ہیں, تو بچی کے لیے اگر کمزور ہیں تو پھر دعائیں موجود ہیں. اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اتنا ہی یاد کرا دیں. اور اس میں یا پھر جو حافظے کے لیے بہت ساری آیات قرآنی بھی ہیں اور مسنون دعائیں بھی ہیں, ان سے رجوع کریں اور صحیح پڑھنا تلفظ کے ساتھ ٹھیک لیں اور پڑھتے جائیں اور دعا کرتے جائیں, اللہ پاک آسانی کرے گا. قرآن شریف خدا نہ خواستہ گر جائے, اللہ نہ کرے, تو کیا کفارہ ہے, کیا ہے؟ اگر دیکھیے نادانی میں گرتا ہے اور کہیں نعوذ باللہ من ذالک, کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو جان بوجھ کے گرائے یا جان بوجھ کر پھینکے اس کو, نعوذ باللہ من ذالک, اور جو ایسا کرتا ہے وہ تو گناہ گار ہے. لیکن اگر گر جاتا ہے تو اس کو اٹھا لیں, چوم لیں, اور بعض لوگ اس کا ہدیہ دیتے ہیں اس طریقے سے اس کے برابر کہیں وہ آٹا دے دیا یا خیرات کر دی یا صدقہ کر دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اس دعا سے اور توبہ سے جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ رمضان میں کوئی مر جائے, انتقال کر جائے, تو کیا اس کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ دیکھیں کچھ روایات میں یہ ملتا ہے کہ ماہ رمضان میں کوئی مسلمان مر جائے تو عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ فرماتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں مرا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا, اپنی بخشش عطا فرمائے گا. لیکن اس پر اتنا کاربند ہو جانا کہ ساری چیزیں چھوڑ دینا, کوئی پوری زندگی کچھ بھی کرے اور ماہ رمضان میں مر جائے تو کہا کہ دیکھیں جی کسی بڑی رات ملی اس کو, کیسا بڑا دن ملا. تو بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان نہیں آنا چاہیے, یہ بات تو ٹھیک ہے نا, سپرد کر دیا ٹھیک ہے, لیکن اس چیز کو اتنا نہ لیں کہ آپ اعمال صالحہ میں لاپرواہ ہونے لگ جائیں, ایسا نہ ہو. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ رمضان میں اخیر میں بہن نے کہا کہ مینسز کی ڈیٹ ہے تو اس میں ٹیبلٹ وغیرہ کھا کر سکتے ہیں. دیکھیں حج کے ایام میں کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہاں کر لیں, کیونکہ حج سال میں ایک ہی مرتبہ ہے نا, اور لیکن اس ٹیبلٹ کے نقصانات بھی ہوتے ہیں, سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو میرا بہن کو مشورہ ہے کہ اس طرح نہ کریں. اللہ رب العالمین نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے, فلیکسیبلٹی دی ہے, تو آپ جو ہے وہ جو چیز ایک قدرتی ہے وہ ہونے دیں اور آپ اس پہ ذکر اذکار کریں. قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی, باقی ذکر اذکار درود
شریف وغیرہ پڑھیں, اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اگر آپ ٹیبلٹ لیتی ہیں تو کوئی شرعی حکم اس پر نافذ نہیں ہوتا. یعنی آپ کے لیے جائز ہے یہ ایسا جی کرنا؟ ہاں جائز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ موبائل فون میں لون لینا کیسا ہے, یعنی لون لیا جائے تو کیسا ہے؟ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سود ہے. وہ سروس, میں نے پوچھا ہے, وہ سروس چارجز لیتے ہیں. تو جب سروس چارجز لیتے ہیں, پیسے پر پیسہ نہیں لیتے, تو یہ سود نہیں ہوگا. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ روزے میں بال اور ناخن کاٹنا یہ کیسا ہے؟ تو روزے میں بال ناخن بالکل کاٹ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ نفل چھوڑ کر قضا ادا کرنا کیسا ہے؟ تو بالکل اچھی بات ہے, یہ تو اچھا ہے کہ آپ جو ہے نفل کی جگہ قضا پڑھتے ہیں. تو لیکن ایسا عادت نہ بنائے کہ نفل مستقل چھوڑتے ہی رہیں, کبھی کبھی نفل بھی پڑھ لیا کریں, اور قضا تو خیر آپ نے پڑھنی ہی ہے. پھر ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں, بعض اوقات جماعت ہو رہی ہوتی ہے, امام صاحب ایک سجدہ کر چکے ہوتے ہیں, تو اب ہم دوسرے سجدے میں شامل ہو جائیں یا اگلی رکعت شروع ہونے کا انتظار کریں؟ دیکھیں افضل, اولا, احسن, انسب یہ ہے کہ آپ اسی وقت شامل ہو جائیں, دوسرے سجدے میں ہی شامل ہو جائیں. لیکن اگر آپ اگلی رکعت کا انتظار کر لیتے ہیں تو گناہ نہیں ہے, لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ اسی میں شامل ہو جائیں دوسرے سجدے میں. ایک بھائی نے, بہن نے یہ سوال پوچھا کہ قصر کیسے پڑھیں گے اور کتنے سفر پر قصر ہوگی؟ دیکھیں قصر کا جو سفر ہے وہ تقریباً 92 کلومیٹر ہے کلومیٹر کے حساب سے, ویسے 57.5 میل ہے تقریباً, اور کلومیٹر کے حساب سے 92 کلومیٹر ہے. اس پر قصر ہوتی ہے, اور قصر کے اندر صرف فرائض کی قصر ہوتی ہے, بقیہ سنتوں کی قصر نہیں ہوتی. سنتوں کی قصر یہ ہے کہ آپ جو ٹینیور آپ کا سفر کا ہے, یعنی گاڑی میں ہے, بس میں ہے, جہاز میں ہے, جس میں چل رہے ہیں, اس میں اگر آپ سنتیں چھوڑنا چاہیں تو سنتیں چھوڑ سکتے ہیں. لیکن جب آپ مقام سکونت پر پہنچ گئے ہیں تو اب اس میں سنتوں میں قصر نہیں ہوگی, صرف فرائض کی قصر ہے, سنتیں آپ پڑھیں گی. پھر ایک بہن نے سوال پوچھا کہ بھائی نے پوچھا تھا کہ بیٹے کی تنخواہ 1 لاکھ ہے, 20,000 ماہانہ BC ہے, باقی سب خرچ ہو جاتا ہے, 6 مہینے پہلے BC نکل آئی ہے اور وہ BC جو ہے وہ بھر رہے ہیں, تو اب ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں اگر جو BC ہوتی ہے وہ ان کی چونکہ نکل چکی ہے اور انہوں نے بھرنی ہے, وہ ان کے ذمہ دین ہے, اور دین کے بارے میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دین اس میں زکوٰۃ کے نصاب میں سے منہا کیا جاتا ہے, اس کو منہا کیا جائے گا, اور باقی جو مال ہے وہ اگر اس کو منہا کرنے کے بعد حاجت اصلیہ کے اندر سارے کا سارا مشغول ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر حاجت اصلیہ سے زائد اتنا بن جاتا ہے جو 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہو تو پھر زکوٰۃ ہوگی. اچھا ایک سوال یہ بہن نے کہا کہ بیٹا جو ہے وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کو واپس آنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور میں اس بیٹے سے اگر وہ دیکھنے میں کہوں گا کہ سب کچھ ماں باپ کی رضامندی میں ہے. اور آئیے اب دنیا میں کسی کو بھی دعا کے لیے کہے نا, جب تک ماں باپ دعا نہیں کریں گے, ان کو خوش نہیں کریں گے, تو یہ دعائیں لینا فضول ہے آپ کا. ان سے دعا لیں جو دنیا میں آپ کے گھر میں آپ کی جنت بیٹھی ہوئی ہے. اور میں ماں باپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی ایسا رویہ نہ رکھیں, تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں. کبھی دیکھیں نا, کبھی غصہ کر دیے تو کبھی اچھا مطلب رویہ بھی رکھ لیا, تھوڑا سا جی قبول کر لیں دل سے, اس کو بیٹی مان لیں, یعنی حقیقت میں مان لیں, ٹھیک ہے نا, تو انشاءاللہ معاملات اچھے ہو جائیں گے. شادی کو 6 سال ہو گئے, اولاد کے لیے جو ہے نا وہ وظیفہ ان کو چاہیے. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, یہ فجر اور عصر کے بعد یہ شوہر بھی پڑھ لیں, بیوی بھی پڑھ لیں, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ رب العالمین کرم فرمائے گا انشاءاللہ. حضرت وہ 12 سال والا بہن نے پوچھا کہ پوتے کے پیچھے تراویح, تو نابالغ اگر ہے تو ٹھیک ہے, تراویح اس کے پیچھے مفتبی قول کے مطابق نہیں ہوگی, لیکن اگر بالغ ہو چکا تو پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ تراویح پڑھی جا سکتی ہے اگر بالغ ہو چکا ہے. اور ویسے 12 سے لے کر 15 سال کا ٹینیور ہے لڑکے کے بالغ ہونے کا, تو اگر بالغ ہو چکا ہے وہ تو پھر تو تراویح ہو سکتی ہے, لیکن پھر اس صورت میں احتیاط یہ کریں گی کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اور لوگ بھی ہوتے ہیں, تو چونکہ یہ خاتون ہے تو یہ پھر آخر میں ان کی صف ہوگی, یہ آخر میں کھڑی ہوں گی, مردوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. صحیح, ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا, مفتی حسن نوید نیازی صاحب, ڈاکٹر صاحب قبلہ, آپ حضرات نے تشریف لائے اور جو ہے وہ بہت سارے سوالات کے جوابات دیے, میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. اور ایک وقفے کے بعد خصوصی تقریری مقابلہ ایک سے بڑھ کر ایک. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.